अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा किए। बुलेटिन का आगाज करेंगे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल को दोबारा फाल करने के हुकूमती फैसले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल मुमकिना तौर पर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल का इफ्तिताह करेंगे और दहशतगर्दी से निपटने के लिए कायम नेक्टा के इख्तियारात को महदूद करके नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल को फाल किया जा रहा है। इस हवाले से वजारत दाखिला के हुक्काम ने समरी तैयार करके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इदारे को फाल करने और उसे मजीद इख्तियारात देने की मंजूरी दे दी है। और अभी आपको पता है अफगानिस्तान में भारत को शिकस्त हुई, तमाम सरमायाकारी डूब गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू, कहा DGISI के काबुल के दौरे से भारत को क्या तकलीफ है। अफगानिस्तान की तरक्की हमारी तरजीह है, मुल्क में कोई नया मुहाजिर कैंप नहीं। उन्होंने तुर्कम सरहद का दौरा और इंतजामात का जायजा भी लिया और कहा कि उम्मीद है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाक अफगान सरहद पर 97% बाढ़ लग चुकी है। इस खित्ते में तब्दीली आने वाली है। भारत का अफगानिस्तान से क्या ताल्लुक था, ना है और ना ही होगा। भारत अफगान मामले पर ना पड़े, अपना काम करे। भारत को अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाजे कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी बोले, पाकिस्तान सीसा पिलाई दीवार की तरह कश्मीरियों के साथ है। DGISI के दौरे ने भारत को जला डाला। हुकूमत बरनौल भेजने की इजाजत दे दे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सियासी, समाजी और मुआशी ताल्लुकात हैं। भारत की तो सरहद भी अफगानिस्तान से नहीं मिलती। फवाद चौधरी ने भारत को आईना दिखा दिया। बोले, सरबरा ISI के दौरे ने भारत को जला डाला। पाकिस्तानी हुक्काम का दौरा नई बात नहीं। हिंदुस्तान का अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, उनकी तो 1 इंच बॉर्डर भी अफगानिस्तान से नहीं मिलता। इंडियन मीडिया को अगर मॉनिटर करें तो यूं लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। आप अपना काम कीजिए। ना अफगानिस्तान से आपका कभी कोई ताल्लुक था, ना है और ना ही होगा। और हम हिंदुस्तान को कतई इजाजत नहीं देंगे कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। उन्होंने कहा कि अफगान अवाम को पाकिस्तान तन्हा नहीं छोड़ सकता। प्रेसिडेंट बाइडेन आज ये कह रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए। पाकिस्तान यही बात आज से सालों पहले कह रहा था। हम एक आम अफगान को अबंडन नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा गैर मुल्की जो हमारे लीडर हैं, बैनुल-अक़वामी लीडरशिप है, उससे बातचीत हुई है। और हमारा नुक्ता नजर यही है कि आप अफगानिस्तान को तन्हा न छोड़ें, एक ऐसी हुकूमत की तरफ आगे बढ़े जिसमें अफगानिस्तान के तमाम जो लसानी ग्रुप हैं, तमाम जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो शामिल हों। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि भारत गिलानी साहब की मैयत से भी डरता रहा। 92 साल का कश्मीरी मुजाहिद जो है, उसको मौत के बाद भी वो अलामत है आज़ादी की और हुर्रियत की। और आज भी हिंदुस्तान उससे इतना खौफजदा है कि उसको एक अवामी जनाजा की इजाजत देने से हिंदुस्तान डर रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और हम कश्मीर के लोगों को एक बार फिर ये बताना चाहते हैं कि हम सीसा पलाई दीवार की तरह आपके पीछे खड़े हैं। फवाद चौधरी ने अपोजिशन पर भी तनकीद की और कहा, अपोजिशन की तरफ से कोई संजीदा बात सामने नहीं आ रही। और अब आपको बताएं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इलाकाई सतह पर अहम वर्चुअल इजलास इस्लामाबाद में जारी है। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के खुसूसी नुमाइंदे शरीक हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। शौकत पराजा हमारे साथ मौजूद है। जी शौकत पराजा, क्या तफसीलात आ रही हैं, बताइएगा। देखिए, जो सूरत हाल अफगानिस्तान की बन रही है, इसके तनाजुर में आज एक अहम वर्चुअल इजलास हुआ पाकिस्तान की मेजबानी में। ये वो इजलास है जिसमें अफगानिस्तान के हमसाए ममालिक के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान शरीक थे। इसमें ईरान, चीन, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान के खसूसी नुमाइंदों ने शिरकत की। पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ने मेजबानी की इस इजलास की। इस इजलास में ओवरऑल इसको सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस इजलास में दीगर नुमाइंदा खसूसी से बात करते हुए एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ने कहा कि अफगानिस्तान में
جو چیلنجز ہیں وہ سب خطے کے ممالک کے لیے ضروری ہے کہ ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے مل کر تیاری کی جائے. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس صورتحال نے اپرچونٹیز بھی کریٹ کی ہیں جس میں اگر افغانستان مستحکم ہوتا ہے تو سب کے لیے مواقع ہیں، اور وہ مواقع ہیں ایک دوسرے کے ساتھ روابط کرنے کے لیے، کنیکٹیوٹی کے لیے، لوگوں کے درمیان آنے جانے کے لیے، اور جو کنیکٹیوٹی یعنی زمینی روابط ہیں اس سے سارے ملک جو افغانستان کے نیبرز ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج کے اس اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہم سارے جو نمائندگان خصوصی ہیں وہ اسی طرح کے رابطے میں رہیں گے اور مستقل طور پر ایک دوسرے سے روابط رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے. افغانستان کی صورتحال پر علاقائی سطح پر اہم ورچوئل اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے. تفصیلات دے رہے تھے شوکت پراچا. بہت شکریہ آپ کا. ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے دورہ کابل کے دوران حزب اسلامی پارٹی کے گلبدین حکمت یار سے ملاقات کی. افغان میڈیا کے مطابق ملاقات میں افغانستان میں حکومت سازی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. اس سے قبل گزشتہ روز سربراہ آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے طالبان حکام سے بھی ملاقات کی تھی. افغان وادی پنجشیر میں طالبان اور شمالی اتحاد کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے اور اب مذاکرات کے لیے عارضی جنگ بندی بھی ختم. طالبان اور مزاحمتی فورس کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں. طالبان کے مرکز بزارک کی جانب سے پیش قدمی جاری ہے. طالبان رہنما سربراہ ملا عبدالغنی برادر کا کہنا ہے کہ جامع حکومت بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. حکومت عوام کو جواب دہ ہوگی. دوسری جانب امریکی جنرل مارک ملی نے خبردار کیا ہے کہ اگر طالبان افغانستان میں طاقت برقرار نہیں رکھ پائے تو خانہ جنگی کا خدشہ ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں افغان پائلٹ امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر لے کر طالبان کے پاس پہنچ گیا. پائلٹ ادریس نے امریکی افواج کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ ہیلی کاپٹر کابل ایئرپورٹ سے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا. امریکی افواج کے انخلا کے بعد پائلٹ نے ہیلی کاپٹر طالبان کے حوالے کر دیا. مزید تفصیلات شہاب الدین سے. جی شہاب الدین، کیا تفصیلات ہیں؟ ایک اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے فوجی ساز و سامان. امریکہ انخلا کرتے وقت ہیلی کاپٹر کیسے بھول گیا؟ جی، یہ امریکہ انخلا کے وقت ہیلی کاپٹر نہیں بھولے تھے، بلکہ یہ جب امریکی فورسز افغانستان کے ایئرپورٹ پر موجود تھے اور ان کا کنٹرول تھا، تو اسی وقت یہ پائلٹ ادریس مومن یہ امریکی ہیلی کاپٹر بلیک ہاک کو لے کر ایک خفیہ مقام پر چلے گئے تھے اور پھر واپس نہیں آئے. اب جب امریکی فورسز کا انخلا ہو گیا اور آج جب کابل ایئرپورٹ وہ ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے کھول دیا گیا، تو وہ پائلٹ ادریس مومن یہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر لے کر کابل ایئرپورٹ پہنچ گئے اور وہاں پر ہیلی کاپٹر لینڈ کر کے طالبان حکام کے حوالے کر دیا اور انہوں نے ان کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا کہ یہ اس وقت اس کو لے کے گئے تھے اور اب جب حالات معمول پر آ گئے تو وہ ہیلی کاپٹر لے کے آ گئے. تو طالبان نے اس کے انعام میں ان کو 1 لاکھ افغانی روپیہ اور 2 سیکورٹی گارڈ اور ساتھ ایک گھر اور ان کو ملازمت پر بھی بحال کر دیا. بالکل. پائلٹ ادریس نے امریکی افواج کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ ہیلی کاپٹر کابل ایئرپورٹ سے نامعلوم مقام پر منتقل کیا تھا جو واپس ایئرپورٹ پر آ گیا ہے. بہت شکریہ شہاب الدین. کابل میں 15 اگست کے بعد سے سنسان ہونے والے بند کارگاہ ڈیم کی رونق ایک بار پھر بحال ہونے لگی ہے. سیر کے لیے آنے والوں میں خواتین بھی شامل ہیں. پشاور بیورو چیف فرزانہ علی وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے. جی فرزانہ علی، بتائیے گا. یہ میرے پس منظر میں آپ کو بند کارگاہ ڈیم کے مناظر نظر آ رہے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، خوبصورت ڈیم ہے. اگر ہم شارنو کی بات کریں تو اس سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. اور کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس خوبصورت پانی کو انجوائے کرنے کے لیے، ڈیم کے مناظر کو انجوائے کرنے کے لیے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو آپ کو مٹیالے قسم کے پہاڑ لیکن ساتھ ہی باغات نظر آئیں گے
اور یہ بہت ہی مشہور قسم کا پکنک سپاٹ ہے کابل کے لوگوں کے لیے. لیکن ہم اگرچہ ابھی بھی آپ کو بہت بڑی تعداد میں لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں کے جو باشندے ہیں، یہاں اہل علاقہ ہیں، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس پارک میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، بہت رش ہوا کرتا تھا. لیکن ظاہر ہے اب جو حالات چینج ہوئے ہیں تو لوگوں کا اعتماد بحال ہونے میں ٹائم لگے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پریس کانفرنسز جو ہو رہی ہیں امارات اسلامی کی طرف سے، اس میں بار بار لوگوں کو اعتماد دلایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا ملک ہے اور ہم آپ ہی کے لوگ ہیں، آپ بھی ہمارے لوگ ہیں، اور مل کے اس ملک کو اب ہم نے چلانا ہے. آپ ہم پہ اعتماد کریں، گھروں سے نکلے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ شروع کے دنوں میں لوگوں میں، خواتین میں بڑا خوف تھا، لیکن اب میں یہاں پہ جب آ گئی، اور ابھی بھی مطلب کل میں دیکھ رہی تھی، اس صبح کے وقت ہم دیکھ رہے تھے، اکا دکا خواتین آپ کو کابل شہر میں گھومتی ہوئی نظر آتی تھی. لیکن یہاں پہ میں آئی ہوں تو مجھے کچھ تعداد میں خواتین نظر آئی ہیں. کابل میں میڈیسن کی کمپنی والے ہوں یا دکاندار، سب غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں. اسپتالوں میں عملے کی کمی اور کاروبار میں 50% سے زائد کمی کے باعث کمپنی مالکان دوسرے ممالک سرمایہ منتقل کرنے کا سوچنے لگے. کابل سے شہاب الدین کی رپورٹ دیکھتے ہیں. کابل میں میڈیسن کے کاروبار سے وابستہ افراد 15 اگست کے بعد سے غیر یقینی صورتحال کا شکار. کاروبار چې مخته و په دې ټیم کې نشته، وجه دا د وجوهات دا دی چې نوی حکومت راغلی ده. انشاءالله امید لرم چې د حکومت ستان کېدو سره به هر څه حل شي. نو موږ هیلهمند یو چې مخته ډېر ښه حکومت او ښه بزنس ولرو. میڈیسن کمپنی میں کام کرنے والے ایک ملازم نے آج نیوز کو بتایا کہ اسپتالوں کا عملہ بیرون ملک جانے اور کچھ خوف کے ہاتھوں ملازمت پر نہ آنے کی وجہ سے کاروبار میں 60% تک فرق پڑا ہے. فارماسیوٹیکل جو کمپنیز ہے وہ ڈاکٹرز پہ چلتے ہیں. اگر آپ کو معلومات ہو، بہت سے جو فیمس اور پاپولر ڈاکٹرز تھے وہ سارے چلے گئے فوراً. ڈاکٹر جب نہیں ہوں گے تو دوائی نہیں چلیں گے، تو اس پہ بہت زیادہ برا اثر اسپیشلی فارماسیوٹیکل مارکیٹ میں آیا ہوا ہے. ادویات کی کمپنیاں چلانے والوں کا کہنا ہے کہ اگر اگلے 1 ماہ تک حالات نہ سنبھلے تو وہ اپنا سرمایہ سینٹرل ایشیا یا دبئی منتقل کر دیں گے. کیمرامین عادزادہ کے ساتھ شہاب الدین، آج نیوز، کابل. کوئٹہ سے آپ کو خبر دیں، جہاں صبح ہونے والے خودکش دھماکے کا ایک اور زخمی چل بسا ہے. دہشت گردی کے واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 4 ہو گئی ہے، جبکہ 19 افراد ابھی بھی شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں زیر علاج ہیں. وزیر داخلہ بلوچستان نے حملے کی رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے. کوئٹہ امن دشمنوں کے نشانے پر، مستونگ روڈ پر سونا چیک پوسٹ کے قریب خودکش حملہ. ڈی آئی جی اظہر اکرم کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار دہشت گرد نے چیک پوسٹ کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا لیا. واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز، بم ڈسپوزل اسکواڈ اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی. خودکش حملہ آور کا سر اور دیگر اعضاء قبضے میں لیے، دیگر شواہد بھی اکٹھے کیے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملے میں 10 سے 15 کلو بارودی مواد استعمال ہوا، جو موٹر سائیکل میں ہی نصب تھا. خودکش حملے میں جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشت گردوں کی تلاش میں سرچ آپریشن شروع کر دیا. کوئٹہ میں مستونگ روڈ پر ہونے والے خودکش حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج کیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے جو شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں ان سے بھی تحقیقات کے عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خودکش حملہ آور کا سر اور دیگر اعضاء بھی لیے گئے ہیں، جن کو فورنزک کیا جائے گا اور ڈی این اے ٹیسٹ بھی لیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی کے دفعات شامل کی گئی ہیں. حملے میں 4 اہلکار شہید اور 19 زخمی ہوئے ہیں.